میں تھا گاؤں میں، وہاں پر جو سو دیہات کی طرف چلے گئے۔ 2 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لانے کا وقت ہوا، حلیمہ وعدے اور وقت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ تو پہنچ گئی، لیکن دل نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس چھوڑے، اس لیے کہ خیز سالی کے زمانے تھے، بارش نہیں ہونے کی وجہ سے زمین پر پتے جھاڑ نہیں اگتے تھے، پتے جھاڑ نہیں ہونے کی وجہ سے اونٹ بکریاں جب کھانا کھانے جاتے تھے تو اونٹ بکریوں کو چارہ برابر سے نہیں ملتا تھا، اونٹ بکریوں کو چارہ نہیں ملنے کی وجہ سے ان کی تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا، ان کی تھنوں میں دودھ نہیں آنے کی وجہ سے مالکین کو پینے کے واسطے برابر سے موقع نہیں ملتا تھا۔ یوں بات آگے بڑھتی گئی حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا اللہ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کا باعث حلیمہ کے لیے ہو گیا۔ ان کے اونٹاں جب چرنے جاتے کہاں سے کھا کے آتے پتہ نہیں چلتا، یہ اونٹوں کی تھنوں میں دودھ خوب بھر کے جو سو آ جاتا، حتیٰ کہ حلیمہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی دودلی پتلی اونٹنی پر جو بیٹھ کر مکہ آئی تھی، بہت ہی آہستہ چلتی تھی، وہ اونٹنی کا حال یہ کہ بہت تیز دوڑتے ہوئے جو سو آگے بڑھ کر جا رہی ہے، کیونکہ اس سواری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ یوں اللہ کی طرف سے خاص رحمتیں، خاص مدد، معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے آغاز ہو گیا تھا، اللہ کی خاص سیکیورٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال زندگی گزار کر حلیمہ کے ساتھ مکہ واپس اپنے ماں کے پاس پہنچے، ماں سے ملاقات ہوئی، کچھ دن وہیں پر رکھے۔ حلیمہ اصرار کرتی ہیں کہ آمینہ کچھ اور دن اپنے بچے کو میرے ساتھ لے جانے دے، آمینہ انکار کر دیتی ہے کہ نہیں میں ہرگز نہیں دے سکتی، لیکن بار بار اصرار کرنے پر اس کی نیت کی اچھائی دیکھ کر آمینہ تیار ہوتی ہیں اس بات کے لیے کہ ٹھیک ہے کچھ اور سال لے جا کر میرے بچے کو پرورش کر لینا، لیکن وقت پر لا کر واپس دے دینا۔ اس طرح مزید 2 یا 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بنی سعد کے بعد وہی برکت اور رحمتوں کا ماحول، اس سے خوب برکتیں اٹھاتی ہیں حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر، ان کے بچے اور ان کے گاؤں والے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غالباً 4 سے 5 سال کے ہوئے اپنے گھر کے باہر، حلیمہ کے گھر کے باہر کھیل رہے تھے، اور کھیلتے کھیلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گر پڑے۔ جیسے گر پڑے اس کیفیت کو دیکھ کر جتنے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ دوڑے دوڑے حلیمہ کے پاس گئے، کہا حلیمہ حلیمہ تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تیرے بیٹے مر چکا ہے۔ دوڑے دوڑے حلیمہ آتی ہے، کیا کیفیت ہے؟ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ہچکیاں مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ حلیمہ نے پوچھا کیا حال تمہارے ساتھ ہوا؟ کہا پتہ نہیں کوئی مجھے آئے اور مجھے زمین پر لٹا دیا اور میرے سینے کو چاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی مرتبہ آج بچپن ہی میں جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، آپ کو زمین پر لٹا کے آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھو کر کالی سی پرت تھی اسے ہٹا کر اس دل کو دوبارہ رکھ کر سی دیا گیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خدمت کرتا تھا مدینے میں ان کے گھر میں نے آپ کے سینے سے لے کے ناف تک اس سیون کے نشان دیکھے جو جبریل علیہ السلام نے کیے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا۔ جیسے کیفیت کو دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل چکی ہے۔ حلیمہ اس بات کو لے کر پریشان تھی کہ میں بار بار اصرار کر کر آمینہ کے پاس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی، اگر کچھ ہو جائے تو میں کیا جواب دوں؟ لہذا ارادہ کر لی حلیمہ کہ لے جا کر واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس امانت واپس کر دی جائے۔ 4 یا 5 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے اپنی ماں کے جو سو آغوش میں، زندگی کا آغاز ہوا۔ 6 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ملی گھر پہنچنے کے غالباً 1.5 یا 2 سال کے بعد اللہ نے ایسا وقت لایا کہ آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا، جب عمر 6 سال کی تھی تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ زندگی کے دن آتے بیتتے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے ابو طالب وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کا خیال رکھتے تھے، آپ کی پرورش کرتے تھے، آپ کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ عبد المطلب کی خاص کرسی تھی، وہاں کسی کو آگے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھتے تھے تو عبد المطلب کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہشات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کا خیال رکھا گیا۔ لیکن دن جب بیتتے گئے، عبد المطلب اپنی بڑھاپے کو پہنچے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 10 مہینے 2 دن کی ہوئی، تب آپ کے چاچا عبد المطلب جس کا حقیقی نام شیبہ تھا، جو ہاشم کے بھائی تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے ابو طالب تھے جو آپ کے چاچا تھے، عبداللہ جو آپ کے والد ہیں ان کے بیٹے تھے۔ عبد المطلب اپنے انتقال سے پہلے ہی اپنے بیٹے ابو طالب کو نصیحت کر چکا
जिंदगी के बाद तेरी जिम्मेदारी होगी कि शफकत के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखना। यूं अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का बेड़ा लिया। 8 साल की उम्र जब आपकी थी और अपने मरते दम तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दीवार की तरह हमेशा खड़ा हो गया। यूं कुफ्र पर अबू तालिब की मौत हुई जो हजरत अली के वालिद हैं, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा आजाद भाई हजरत अली हैं, उनके वालिद हैं अबू तालिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दीवार की तरह खड़े हो जाते। आगे हालात जब देखेंगे तो अबू तालिब का बहुत बड़ा रोल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में रहा। हत्ता के जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने अंगूठी निकाल कर फेंकी तो अगर उसके लिए उस अंगूठी पर जो सो अजाब नहीं है उस उंगली पर, तो अबू तालिब के लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू तालिब कुफ्र की वजह से जहन्नम में है। लेकिन सहाबा ने पूछा आप उनकी इतनी, वो आपकी इतनी मदद किए, इतना आपका साथ दिए, तो उनके साथ क्या होने वाला है? कहा उनके लिए कमतर अजाब ये है जहन्नम में आग की जूतियां पहनाई जाएंगी जिसकी वजह से उनका सर खौल उठेगा। ये कमतर अजाब है जहन्नम का जो अबू तालिब को दिया जाएगा।